السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نماز کا طریقہ، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے اور نماز صحیح طریقے سے کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعہ ہم لوگ جانیں گے نماز کا صحیح طریقہ۔ تو چلیے بنا دیر کیے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کے لو سے چھو جائیں، اس حال میں کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں۔ پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا نیچے لا کر ناف پر باندھ لے اور ثنا پڑھے۔ تو ناظرین، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں پیروں کے بیچ اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دونوں پاؤں کے بیچ صرف 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے اور دونوں ہاتھوں کو اتنے اوپر اٹھانا ہے کہ ہاتھوں کا انگوٹھا وہ کان کی لو سے چھو جائے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ جسے بولتے ہیں الحمدللہ پڑھیں، یا اس کے بعد 3 آیتیں پڑھیں یا ایک آیت جو کہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو۔ مطلب اتنی بڑی سورہ پڑھیں جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 آیتیں جو آپ کو چھوٹی چھوٹی معلوم ہو، 3 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے، اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں، انگلیاں خوب پھیلی ہوں، پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور اکیلے نماز پڑھتا ہو تو اس کے بعد ربنا لک الحمد کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، اس طرح کہ سجدے میں اس طرح جائے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک، پھر پیشانی رکھے، اس طرح کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جمائے، اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رخ جمے ہوں اور ہتھیلیاں بچھی ہوں، انگلیاں قبلہ کو ہوں، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور پہلے کی طرح سجدہ کر کے پھر سر اٹھائے، ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کرے، پھر پہلی طرح رکوع سجدہ کرے، بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تمام تحسینیں، نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تشہد پڑھتے ہوئے یعنی اتحیات پڑھتے ہوئے جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو دائنے ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چنگلیا اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے، اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگر اس کو ہلائے نہیں، اور کلمہ الہ پر گرا دے۔ جو اشہد ان لا پہ اٹھانا ہے آپ کو، اور الہ پہ گرا، اشہد ان لا الہ پہ گرا دینا ہے، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اب اگر دو سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت میں ملانا ضروری نہیں۔ فرض کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کی جو لاسٹ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ نہیں ملانا ہے۔ اب پچھلا قاعدہ، جس کے بعد نماز ختم کرے گا اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھے۔ درود شریف، درود ابراہیم، جو زیادہ تر لوگوں کو یاد ہے، درود ابراہیم یاد ہوتی ہے، پھر بھی میں پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ لوگ سن لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، اور بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ پھر دعائے معصورہ پڑھیں۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب دعائے معصورہ کا ترجمہ سنیں۔ اے اللہ، تو بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور اس کو جو پیدا ہوا، اور تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو زندہ ہوں اور جو مر گئے۔ بے شک تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اپنی رحمت کے صدقے میں اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یا کوئی اور دوسری دعائے معصورہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں یاد ہے تو آپ کو جو بھی دعا یاد ہے وہ دعائے معصورہ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے داہنے مونڈھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، پھر بائیں طرف، پہلے دائنے کندھے کی طرف منہ کر کے سلام پھیریں، اس کے بعد بائیں کندھے کی طرف۔ اب نماز پوری ہو گئی۔ سلام پھیر کر امام دائیں یا بائیں طرف منہ کر لے، اس لیے کہ سلام کے بعد مقتدیوں کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف منہ کر لیں یا بائیں طرف کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ اب نماز کے بعد کی دعا جو ہم لوگ مانگتے ہیں دعا، وہ دعا یہ ہے:
अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व इलैका यरजिउस्सलामु फ़हय्यना रब्बना बिस्सलामि वादखिलना दारस्सलामी व तबारकता रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, तू ही सलामती वाला है और तेरी ही तरफ सलामती लौटती है। तू ज़िंदा रख हमको ऐ हमारे परवरदिगार सलामती के साथ, और दाखिल कर हमको सलामती के घर में। बरकत वाला है तू ऐ हमारे परवरदिगार, और बुलंद है तू ऐ जलालो बुज़ुर्गी वाले। अब औरतों की नमाज के मखसूस मसाइल ये भी सुन लीजिए। औरतें जब नमाज़ पढ़ें तो औरतें तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ ना उठाएं। मतलब जब नियत बांधे तो पूरे कानों तक हाथ ना उठाएं, बल्कि कंधे तक उठाएं। मूंढे तक उठाएं। हाथ नाफ के नीचे ना बांधें, बल्कि बाएं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखें। तो उल्टा हाथ छाती के नीचे रख के फिर उसके ऊपर सीधा हाथ रखें। रुकू में ज़्यादा ना झुकें, बल्कि थोड़ा झुकें, यानी सिर्फ़ इस कदर झुकें कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, पीठ सीधी ना करें। मतलब इतना औरतें झुकें जितना उनका हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, इतना ही झुकना है, ज़्यादा नहीं झुकना है। और पीठ भी सीधी करने की ज़रूरत नहीं है। और घुटनों पर ज़ोर ना दें, घुटनों को ताकत नहीं देनी है, हाथ से ज़ोर ना दें, बल्कि महज हाथ रख दें और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखें। हाथों की उंगलियां मिली हुई रखें, फैला के ना रखें, और पाँव कुछ झुका हुआ रखें। मर्दों की तरह खूब सीधा ना कर दें। औरतें सिमट कर सजदा करें, यानी बाजुओं को करवटों से मिला दें, और पेट रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से, और कायदा में बाएं कदम पर ना बैठें, बल्कि दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल दें और बाएं सिरे पर बैठें। औरतें भी खड़ी होकर नमाज़ पढ़ें। फ़र्ज़ और वाजिब जितनी नमाज़ें बग़ैर उज़्र बैठ कर पढ़ चुकी हैं उनकी क़ज़ा करें और तौबा करें। औरत मर्द की इमामत हरगिज़ नहीं कर सकती, और सिर्फ़ औरतें जमात करें, ये मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। औरतों पर जुमा और ईदैन की नमाज वाजिब नहीं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना नमाज का सही तरीका क्या है। उम्मीद है आप लोगों को इससे नमाज के पढ़ने के में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। इंशाअल्लाह अब आप लोग इस पे अमल करिए। अगर आप इसमें कोई गलती करते होंगे तो आपको ये वीडियो देख के नमाज का पूरा मुकम्मल तरीका मालूम हो गया हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।